اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فارسی کا 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا آخر میں؟ کہ ہم پہلے مصدر کے بارے میں فردوس فاطمہ آشنا ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں آج ہم اب ان الفاظ پہ توجہ کیجیے، آپ ان کلمات پہ: درست کاری، مہربانی، بدی، آموزش، بینش، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ان واجہہ، یہ کلمات نشانہ ہے مصدری ندارن، اس میں مصدر کی علامتیں نہیں ہیں۔ کیا ہے مصدر کی علامت؟ آخر میں نون، اس سے پہلے زبر، خوردن، رفتن، دعوت کردن، جیسا ہم نے آمد نامے وغیرہ میں کہیں پڑھا ہے کہ کیا بتاتے ہیں مصدر کی علامت؟ آخر میں دن یا تن ہو اور مصدر کے معنی بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خالی دن اور تن ہے تو مصدر ہو جائے گا، ورنہ گردن مصدر ہو جانا چاہیے تھا، برتن نہیں، ہر بار دن اور تن والا نہیں، بلکہ دن یا تن ہو اور اس میں مصدر کے معنی بھی ہوں۔ تو ان کلمات میں درستکاری، مہربانی، ان کلمات میں مصدر کی علامت نہیں ہے، لیکن معنی مصدر را دارن، لیکن مصدر کے معنی یہ رکھتے ہیں۔ تو پھر ایسے کلمات کو کیا کہیں گے ہم جن میں مصدر کے معنی تو ہے لیکن علامت نہیں ہے؟ انو کلمہا، اس جیسے کلمات کو اس میں مصدر کہتے ہیں۔ تو کیا ہوئی تعریف اس میں مصدر کی؟ اس میں مصدر ایک ایسا اسم ہے کہ جس میں مصدر کے معنی تو پائے جاتے ہیں لیکن علامت نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مشہور علامتیں کیا ہیں؟ مشہور علامت مصدر کی کیا ہیں؟ اس کے آخر میں مشہور علامتیں اس میں مصدر کی صفت، اس کے آخر میں یہ بڑھا دیجئے، درست کار، ویسے انسان صفت کیسے ہے؟ انسان درست کار، ہاں، اس درست کار صفت ہے، اس کے آخر میں یہ بڑھا دیجئے درست کاری، یعنی درست کار ہونا۔ مہربان، مثلا انسان مہربان، پدر مہربان، مادر مہربان، برادر مہربان، خواہر مہربان، مہربان صفت ہے نہیں ہے؟ آخر میں یہ بڑھا دی مہربانی، یعنی مہربان ہونا۔ بد، انسان بد، دوست بد، برا صفت ہے یہ، اس کے آخر میں یہ بڑھا دیجیے بدی، یعنی برا ہونا۔ ایک علامت اور کیا ہے مشہور؟ شین ہوگا اس میں مصدر کے آخر پر، اس سے پہلے زیر، آموزش، کوشش، دانش، بینش، یہ کیسے کہاں پہ ہوگا شین؟ بنے مضارع، مضارع کے نہیں، بنے مضارع، اسے بنے مضارع آپ اس میں پڑھیں گے آمد نامے میں، یعنی بالکل نہ ضمیر ومیر کچھ نہیں ہے اس میں بنے مضارع یعنی جس میں ضمیر وغیرہ ملی بھی نہیں ہے۔ ورنہ آموختن کا مضارع کیا ہے؟ آموزد، وہ دال کائے کے لیے آموزد، آموزند، وہ ضمیر ہے، اس سے پتہ لگتا اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، انہوں نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، نہیں، یہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے ضمیر وغیرہ، نہیں، خالی مضارع، اس میں ضمیر نہیں ہونی چاہیے، نون دال، دال، یہ دال، میم، یہ میم وغیرہ کچھ نہیں، خالی مضارع، اس کے آخر میں شین بڑا ہوگا، آموزش یعنی آموختن، آموزش یعنی آموختن، دیکھو آموختن ہے نہیں ہے تن آخر میں، تو مصدر کے معنی ہے آموزش میں آموختن کے، لیکن آموختن کی طرح تن نہیں ہے اس میں۔ کوشش، یعنی کوشیدن، کوشش کرنا، ٹھیک ہے، کوشش کرنا۔ آئیے دانش، دانستن سے مضارع کیا ہے؟ دان، خالی مضارع جو ہے بنے مضارع، ورنہ دانا وہ ہو جائے گا اس نے جانا، دان، اس کے شین بڑھا دی، دانش،
یعنی دانستان. دیکھیے سب آخر میں دانیتن ہے ان میں مصدروں میں، لیکن ان میں نہیں ہے، لیکن ان کے معنی تو ہیں. آئیے اس میں اب آپ کو مصدر اور اس میں مصدر اپنے آپس میں مقایسہ کرنا ہے. بیشتر بدانیم تاثیر قرآن در جانے سالم، یہی تھا کہ ہم یہ پڑھیں گے. تاثیر قرآن در جانے سالم کیا ہے؟ یعنی پاک و پاکیزہ جان کے اندر دل میں قرآن کیا اثر ڈالتا ہے. مرد اب دیکھیے عبارت دیکھیے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ سے پڑھواؤں گا کل کو. فردوس فاطمہ آپ سمجھ رہی ہیں، فہیم صاحب، انقلاب صاحب، کلثوم فاطمہ. جی آگا. السلام علیکم، خیریت سے آپ کلثوم فاطمہ؟ ٹھیک ہیں. کل آپ لوگوں سے کسی سے بھی سنوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ 6 بھی عبارت بھی صحیح سے دیکھ کے آنا. تاثیر قرآن در جانے سالم، تاثیر قرآن در جانے سالم. مرد در حالی کے عرق می ریخت، عرق یعنی پسینہ. نہ یاد ہو تو لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. مرد یعنی ایک مرد، در حالی کے اس حالت میں کہ عرق می ریخت، پسینہ بہ رہا تھا، یعنی اس میں اس کے پسینہ بہ رہا تھا، یعنی پسینہ بہتی ہوئی حالت میں. ایک مرد پسینہ بہتے ہوئی حالت میں. یہ ترجمہ ہمارا وہ ہوگا جیسا ہم اپنی زبان میں کریں تو، ورنہ لفظ ٹو لفظ ترجمہ کریں. مرد، ایک مرد در حالی کے اس حالت میں کہ عرق میریخ، پسینہ بہ رہا تھا. میریخ کون سا فعل ہے؟ ریختن کا مضارع کیا ہے؟ ریزت. ریزت کے شروع میں می بڑھاؤ تو حال بنے گا میریزت. یہ میریزت ہے جو حال ہے. یا ریختن سے نون گرایا، ریخت ماضی مطلق بنا، اس کے شروع میں می بڑھا دیا، میریخت ماضی استمراری. ماضی استمراری، پسینہ بہ رہا تھا لگاتار. مرد در حالی کے عرق میریخت، ایک مرد اس حالت میں کہ اس کا پسینہ بہ رہا تھا، یعنی پسینہ بہتی ہوئی حالت میں نزد رسول خدا آمد. نزد رسول خدا، رسول خدا کے پاس آیا. نزد یعنی نزدیک، پاس آیا. وپس السلام عرض کرد، اور سلام کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ از راہ دوری آمد ام. آمد ام کون سا فعل ہے؟ آمد ام کون سا فعل ہے؟ بولو. چوتھی کتاب میں پہنچ گئے. بتائیے کتنا میں نہیں پڑھائی تھی یہ باتیں تو. واحد متکلم. ارے بس صیغہ نہیں پوچھ رہا میں، فعل پوچھ رہا ہوں. فہیم صاحب سوال سمجھا کریں، کون سا فعل ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں ہے ارست بڑھا کے کون سا فعل بنتا ہے؟ جی کون بولا؟ انقلاب صاحب بولے. فردوس فاطمہ. بتائیے سامنے سے اور میں نے پڑھایا ہے نعمت نامہ. از راہ دوری آمد ام، راہ دوری دور کے راستے سے آیا ہوں. آیا ہوں یاد ہے ماضی قریب کا ترجمہ، کھایا ہے، پیا ہے، آیا ہوں. دور کے راستے سے آیا ہوں یعنی بہت دور سے آیا ہوں. تا قرآن را بے من بے آموزید، تاکہ آپ مجھے قرآن سکھائیں. بے آموزید کون سا فعل ہے؟ تاکہ آپ مجھے قرآن. تا قرآن را بے بڑھا کے کون سا فعل بنتا ہے؟ ماضی مطلق بنانے کے لیے مصدر کے آخر سے نون گرا دیتے ہیں. آموختن سے آموخت. پھر ماضی قریب بڑھانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں حیارت بڑھاتے ہیں، آموخت است. ماضی بعید کے لیے حیار بود، آمد بود. ماضی استمراری کے لیے ماضی مطلق کے شروع میں می آموخ. ماضی شکی بنانے کے لیے آخر میں حیار باشد، آموخت باشد. یہ سب میں نے انہیں سکھایا ہے.
مضارع کے حال بنانے کے لیے مضارع کے شروع میں می، آموختن سے مضارع آموزت می بڑھا دیجئے می آموزت، امر بنانے کے لیے مضارع حاضر کے شروع میں بے بڑھا دیجئے بے آموزت. انہیں بے بڑھا کے کوئی ہزار فعل تھوڑے بنتے، ایک ہی فعل بنتا ہے فعل امر. انہیں یہی یاد نہیں ہے، بتائیے. میں نے خود پڑھایا تھا انہیں، اور ابھی ترجمے سے بھی دھیان نہیں دے رہے. میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے قرآن پڑھاؤ. بہت شرم کی بات ہے. آپ لوگوں کا آن لائن والوں کو تو نہیں پتا، میں نے نہیں پڑھایا. ان لوگوں کو میں نے پڑھایا ہے. یہ 5-6 میں سے 5 لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے باقاعدہ یاد کرائی تھی یہ باتیں. پیغمبر فرمودان، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برادر، اے بھائی، پیچھے عمار یاسر برو، عمار یاسر کے پاس جاؤ. برو یعنی جا، فعل امر ہے یہ. عمار یاسر کے پاس جاؤ، تابے تو قرآن یاد دہد، تاکہ وہ تمہیں قرآن سکھائے یاد دہد. آن شخص پیچھے عمار رفت، وہ شخص عمار کے پاس گیا. ٹھیک ہے، وہ شخص عمار کے پاس گیا. وہ عمار آیاتی السورہ زلزال را برائے او قرأت کرد. عمار نے، جناب عمار نے آیات یعنی آیتیں، آیاتی کچھ آیتیں، یا نکرہ والی کچھ آیتیں، السورہ زلزال، سورہ زلزال سے کچھ آیتیں برائے او قرأت کرد، اس کے لیے پڑھی، اس آدمی کے لیے پڑھی. تاب ان آئے رسید، یہاں تک کہ اس آیت پہ پہنچے. سورہ زلزال پڑھتے پڑھتے یا اس آیت پہ پہنچے. کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت سے شروع کرتے کرتے اس آیت تک پہنچے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو کوئی بھی ذرہ برابر خیر انجام دے گا، یرہ وہ دیکھے گا، یعنی اس کو اجر ملے گا. اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی انجام دے گا تو اس کو اس کا صلہ ملے گا. یعنی ہر کس بے اندازہ ذرعی، ہر کس یعنی جو کوئی بے اندازہ ذرعی، ایک ذرے کے اندازے میں، یعنی ایک ذرے کے برابر کار نیک کر دے، اس نے نیک کام انجام دیا، پاداش آن رکھا دید، اس کا پاداش، اس کی جزا وہ دیکھے گا، یعنی اسے اس کی جزا ملے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور ہر کس بے قدر ذرعی کار زشت انجام دے، اور جو کوئی بے قدر ذرعی، ایک ذرے کے برابر مقدار میں کار زشت یعنی زشت کام، برا کام انجام دے، اس نے برا کام انجام دیا تو بے کیفر آن، اس کی سزا کو خواہد رسید پہنچے گا. کیفر یعنی سزا، اس کی سزا کو، یعنی ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں آیا پسینہ بہتے ہوئے، اور آ کے کہا، یا رسول اللہ، میں بہت دور سے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے قرآن سکھائیں. پیغمبر نے کہا، بھائی جناب عمار یاسر کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہیں قرآن سکھائے. وہ شخص جناب عمار کے پاس گیا. جناب عمار نے سورہ زلزال کی کچھ آیتیں اس کے لیے پڑھی اور یہاں تک پہنچے، اس آیت تک پہنچے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس کسی نے بھی ذرہ برابر نیک کام انجام دیا، اس کی پاداش، اس کی جزا اسے دیکھے گا، اور جس کسی نے بھی ذرہ برابر برا کام انجام دیا، اس کی سزا کو وہ خواہد رسید پہنچے گا. خواہد رسید کون سا فعل ہے فرقان؟ خواہد رسید کون سا فعل ہے؟ خواہد رسید ماضی ہے. بتایا تھا ماضی مطلق کے شروع میں خواہد کی گردان بڑھا دیں گے تو مستقبل بن جائے گا. ماضی مطلق کے شروع میں خواہد کی گردان بڑھا دو تو فعل مستقبل، ماضی مطلق کے شروع میں می بڑھا دو تو ماضی استمراری. کتنا بتایا تھا میں نے؟ آن مرد وقتی ان آئیرہ شنید، آن مرد وقتی ان آئیرہ شنید، آن مرد وقتی ان آئیرہ شنید، اس مرد نے وقتی یعنی جس وقت ان آئیرہ شنید اس آیت کو سنا، با تعجب پرسی، تعجب کے ساتھ پوچھا، با تعجب یعنی تعجب سے، پرسید پوچھا، براستی سچ میں، ان سخن اس قرآن، سچ میں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی بات ہے، ان سخن یہ بات اس قرآن، سچ میں یہ بات قرآن کی ہے. عمار پاسخ داد، جناب عمار نے جواب دیا، ارے ہاں
مرد گفت، مرد نے کہا حمین یہ ایک آیے برائے من کافی ہے، یہی ایک آیت میرے لیے کافی ہے. آیا تھا مجھے قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، لیکن یہ آیت سن کے، ایک ہی آیت سن کے کیا بولا؟ حمین یہ ایک آیے برائے من کافی ہے، یہی ایک آیت میرے لیے کافی ہے. یعنی اس کو پتہ لگ گیا یہ قرآن کی ہے یہ بات کہ جو کوئی بھی ذرہ برابر نیکی انجام دے گا اس کی جزا ملے گی، جو اور کوئی بھی اگر ذرہ برابر برائی کرے گا اسے سزا ملے گی. بالکل آیت ہے، قرآن ہے. بولا بس میرے لیے ہی کافی ہے. وہ خدا حافظی کی اس نے، وہ رفت کر چلا گیا. وقتی پیغمبر از حال مرد آگاہ شد، جس وقت پیغمبر اس مرد کے حال سے وہ آگاہ ہوئے، واقف ہوئے، فرمود تو آپ نے فرمایا برگشت، وہ مرد پلٹ گیا، در حالی کے فقیہ و عالم شد، در حالی کہ وہ فقیہ اور عالم ہو گیا تھا. کیسے ہو گیا وہ عالم اور فقیہ؟ اس نے اس چھوٹے سے جملے پہ غور کر لیا کہ اگر میں دنیا میں کوئی بھی نیک کام چھوٹا سا بھی انجام دے گا وہ بیکار نہیں جائے گا. کتنا غور کیا، اور آپ لوگوں نے کتنا غور کیا. تم سے اچھا تم تو مسلمان ہو، پیدائشی مسلمان ہو، وہ تو مسلمان تھوڑا ہی تھا، بس آیا قرآن سکھا دو، اتنی سی جملے پہ غور کیا اور عارف بن گیا، سمجھ گیا کہ بھائی اور تم لوگوں کے سامنے علم حاصل کرنے کی اب کتنی حدیثیں گزرتی ہوں گی دن رات. بتاؤ کون پڑھ رہا تم میں سے؟ اتنا پڑھایا میں نے تمہیں، اتنی سی بات، اتنی آسان باتیں یاد نہیں ہیں. تو یہ غور و فکر کے اوپر ہے. غور و فکر کرنا چھوڑ دو تو تمہاری طرح ہو جائیں گے. غور و فکر کرنے لگے چھوٹی چھوٹی بات پہ تو دیکھو اتنے سے جملے سے وہ عالم بن گیا. اتنا غور و فکر کیا اس نے، سوچا. امام علی علیہ السلام بھی فرمایا، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب خداوند تبارک و تعالی را بیاموزید، خدا تبارک و تعالی کی کتاب کو بیاموزید سیکھو. زیرا اس لیے کہ آن نیکو ترین سخن وہ بہترین بات ہے، وراثت ترین اندرز اور اثر کرنے والی نصیحت، سب سے زیادہ اندر دل میں بیٹھ جانے والی نصیحت. وہ قرآن رب فہمید، قرآن کو سمجھو. زیرا کہ اس لیے کہ آن یعنی قرآن بہار دل ہاست، دلوں کی بہار ہے قرآن. وہ از نور آن. آواز نہیں آ رہی آپ کی. ایک منٹ، صحیح آ رہی ہے آواز؟ فردوس فاطمہ جی صحیح ہے. ٹھیک، چلیے. تو مولا آج کائنات ہمارا ہی نیٹ خراب ہے، آپ کی بریک ہو رہی ہے. ٹھیک تو مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ قرآن رب فہمید، قرآن کو سمجھیے. زیرا کہ اس لیے کہ آن یعنی قرآن بہار دل ہاست، دلوں کی بہار ہے. وہ از نور آن، اس کے نور سے یعنی قرآن کے نور سے، شفا بجوید، شفا تلاش کیجئے. زیرا کہ اس لیے کہ شفا بخش بیماری سینہ ہاست، اس لیے کہ قرآن شفا بخش، شفا دینے والا کس چیز کو؟ بیماری سینہ، دلوں کے سینوں کی بیماریوں کو شفا دینے والا ہے. قرآن دلوں کی بیماری کو شفا دینے والا ہے، لہذا اس کے نور سے شفا تلاش کیجئے. تو سمجھ میں آیا فردوس فاطمہ؟ ترجمہ سب کو، بات واقعہ سب کو سمجھ میں آیا؟ پھر سے میں ترجمہ کر رہا ہوں. ایک مرد در حالی کے، اس حالت میں کہ عرق میریخ، پسینہ بہ رہا تھا، نزد رسول خدا آمد، رسول خدا کے پاس آیا. وہ پس السلام عرض کرد، اور سلام کے بعد عرض کی یا رسول اللہ از راہ دوری آمد ام، بہت دور سے آیا ہوں، دور کے راہ سے آیا ہوں، راستے سے آیا ہوں. کیوں؟ تا قرآن را بمن بیاموزید، تاکہ قرآن کو بمن یعنی مجھے بیاموزید سکھائیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودان، پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برادر، بھائی، پیچھے عمار یاسر برو، عمار یاسر کے پاس جاؤ، تب تو قرآن یاد ہے، تاکہ وہ تمہیں قرآن سکھائے. آن شخص، وہ شخص پیچھے عمار رفت، عمار کے پاس گیا. رفت ماضی مطلق، وہ گیا. وہ عمار، جناب عمار، آیات یعنی آیاتی یعنی کچھ آیات، سورہ زلزال، سورہ زلزال کی کچھ آیات کو برائے اس شخص کے لیے قرات کر پڑھا. تا بے ان آئے رسید، یہاں تک کہ بے ان آئے، اس آیت تک رسید پہنچے. کون سی آیت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اب 3 نقطے یعنی اور آگے ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اس کا ترجمہ یہ ہے ہر کس بے اندازہ ذرعی، جو کوئی ایک ذرے کی برابر کار نیک کر دے، اگر کسی نے ذرے برابر بھی کوئی نیک کام کیا پاداشیان را خواہد دی، تو اس کی جزا وہ دیکھے گا، جزا دیکھے گا یعنی ملے گی۔ وہ ہر کس بقدر ذرعی کار زشت انجام دادے، اور جس کسی نے ذرہ برابر برا کام انجام دیا بے کیفرآن خواہد رسید، خواہد رسید یعنی پہنچے گا، بے کیفرآن اس کی سزا کو پہنچے گا۔ آن مرد، وہ مرد وقتی نائے رشنی، جب اس نے اس آیت کو سنا با تعجب پرسی، تعجب سے پوچھا براستین سخن از قرآن است، سچ میں قرآن کی بات ہے؟ عمار پاسخ داد، جناب عمار نے جواب دیا آرے ہاں۔ مرد گفت، مرد نے کہا ہمین ایک آئے برائے من کافی است، یہی ایک آیت میرے لیے کافی ہے۔ وہ خدا حافظی کرد، خدا حافظ کیا، وہ رفت چلا گیا۔ وقتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حال مرد آگاہ شد، جس وقت پیغمبر کو اس مرد کی حالت سے آگاہ ہوئے، یعنی اس کے بارے میں جب رسول کو پتہ لگا تو فرمود، تو آپ نے فرمایا برگشت، وہ پلٹ گیا، در حالی کے فقیہ و عالم شد، در حالی کے وہ عالم اور فقیہ ہو گیا، یعنی وہ آیا تھا ایسے ہی جاہل لیکن عالم اور فقیہ بن کے گیا، صرف ایک جملے پہ غور کرنے کی وجہ سے۔ یہ مولا کائنات کا وہ ہے۔ چلیے کل انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔